السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصوم من الطعام والشراب إنما الصوم من الرفث والفسوق أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، کئی ہفتوں سے الحمدللہ اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ چل رہا ہے، بلکہ یوں سمجھیے 1 سال سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا تذکرہ چل رہا ہے. اس سلسلے کو ابھی 4-5 ہفتوں کے لیے روک دیا جاتا ہے کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب آ چکا ہے. اس لیے انشاءاللہ یہ 4-5 ہفتے رمضان کے تعلق سے اور دوسری کچھ عبادتوں کے تعلق سے بات کی جائے گی. پھر رمضان المبارک کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا سلسلہ انشاءاللہ شروع ہوگا. رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو خاص عبادت جو دی ہے وہ روزے کی عبادت ہے. ایک مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان بھوکے رہیں، صبح سے شام تک بھوکے رہ کر اللہ رب العزت کی رضا کو تلاش کریں. اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سارے انسان کے سارے اعمال اس کے لیے، انسان کے سارے اعمال اس کے لیے ہیں مگر روزہ وہ میرے لیے. الا الصوم فإنہ لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے. اسی لیے بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ روزہ اللہ رب العزت کی اور فرشتوں کی مشابہت اختیار کرنے کا نام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کھاتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کھاتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو روزے میں انسان اللہ رب العزت کی مشابہت، اللہ کی ایک صفت کی مشابہت اختیار کرتا ہے. اسی طرح فرشتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سارے عمل انسان کے اس کے لیے ہیں مگر روزہ وہ میرے لیے ہے. فإنہ لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ روزہ میرے لیے ہے، اس کے کچھ مطلب علماء نے لکھے ہیں. الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. روزہ کیوں اللہ کے لیے؟ روزہ کیوں اللہ کے لیے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن کچھ لوگ، کچھ مسلمان جو گنہگار ہیں، جنہوں نے گناہ کیا، کسی پر ظلم کیا، کسی کو ستایا، ہے نا، حدیث مشہور حدیث ہے کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا. صحابہ نے کہا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جو غریب ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے بلکہ وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا لیکن کسی پر ظلم کیا، کسی کو ستایا، کسی کو نقصان پہنچایا، سب اس کی نیکیاں لے کر چلے جائیں گے. تو یہ جو ہے
کہ کوئی مسلمان ایسا ہے جس نے دوسروں پر ظلم کیا، دوسروں کو ستایا، حقوق العباد، بندوں کے حق میں جس نے کوتاہی کی، تو اس کے اعمال دوسروں کو دے دیے جائیں گے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے جو کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے۔ یہ جو جملہ ہے اس کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ روزہ ایسی عبادت ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ انسان نے کتنا ہی کسی پر ظلم کیا ہو، کتنا ہی کسی پر ظلم کیا، اس کی نمازیں، اس کا حج، اس کے صدقات، اس کے دوسرے اعمال ظلم کے بدلے میں بندوں کو بانٹ دیے جائیں گے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے جس کو بانٹا نہیں جائے گا۔ روزے کا بدلہ اسی کو ملنے والا ہے جس نے روزہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ یا دوسری وجہ علماء نے اس کی یہ لکھی ہے کہ روزے میں انسان بہت زیادہ دیر تک اپنی شہوتوں کو روکتا ہے، اپنی شہوت کو کنٹرول کرتا ہے، اپنی خواہشات کو روکتا ہے۔ باقی عبادتوں میں بھی روکتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے۔ نماز میں بھی انسان کھانے پینے سے رکتا ہے لیکن اس کا وقت بہت تھوڑا ہے۔ نماز میں بھی کھانا پینا منع ہے نا، بیوی کے قریب جانا نماز میں بھی منع ہے، تو نماز میں بھی انسان اپنی خواہشوں کو روکتا ہے لیکن 10-15 منٹ کے لیے، بہت ہو گیا 20-25 منٹ کے لیے، بعد میں کھا پی سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری عبادتیں ہیں، ان میں بھی انسان اپنی خواہشات کو روکتا ہے۔ محرم ہے، احرام میں ہے کوئی شخص تو وہ خوشبو نہیں لگا سکتا، بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، لیکن دوسرا کھانا پینا کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، سوائے روزے کے۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں انسان مسلسل 12 گھنٹے، 13 گھنٹے، 14 گھنٹے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک مسلسل وہ اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے اپنے خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے۔ سب سے زیادہ دیر اپنی خواہشات کو روکتا ہے روزے میں، اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے۔ تیسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کی وجہ یہ کہ روزے میں سب سے زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے۔ روزے میں جتنا اخلاص ہے اتنا کسی میں نہیں ہے۔ باقی عبادتوں کو کرتے ہوئے دوسرے لوگ دیکھ سکتے ہیں، باقی عبادتوں کی ایک مخصوص شکل ہے۔ نماز میں ہوتا ہے انسان تو کھڑا ہوا ہے، لوگوں کو، دیکھنے والے کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، ایک مخصوص حالت ہے۔ اس حالت کو دیکھ کر سامنے والا اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ نماز میں ہے۔ اسی طرح حج کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے، کسی کو صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن روزہ جب تک خود انسان نہ بتائے کسی کو پتہ چل سکتا ہے۔ روزے کی کوئی خاص حالت نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان یہ اندازہ لگا لے کہ اس کو روزہ ہے۔ روزے میں ایک مخصوص حالت سے چلنا نہیں ہے، مخصوص حالت سے بیٹھنا نہیں ہے، مخصوص حالت سے اٹھنا نہیں ہے، مخصوص حالت میں رہنا نہیں ہے۔ تو اس لیے روزے میں سب سے زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے کہا الا الصوم، سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے۔ اب روزے کے 3 درجے ہیں، اللہ کرے کہ ہم تینوں پورا کرنے والے بن جائیں، آمین۔ روزے ایک تو درجہ عام ہے جس کو ہم سبھی پورا کرتے ہیں اور شوق سے پورا کرتے ہیں، کھانے پینے سے رکنا، صبح سے لے کر سحری کے ختم سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے سے رکنا، کھانے پینے کو چھوڑ دینا، اپنی اس خواہش کو، اس شہوت کو، کھانے پینا اور بیوی کے قریب جانے سے رک جانا، یہ سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ روزے کا سب سے ادنا درجہ، سب سے کم درجہ ہے، معمولی درجہ ہے، پہلا درجہ ہے کھانے پینے سے رک جانا۔ دوسرا درجہ ہے حرام کاموں سے رک جانا۔ دوسرا درجہ ہے کہ روزے میں جیسے کھانے پینے سے رکے ہیں، جیسے کھانے پینے کو چھوڑا ہے، ایسے ہی حرام کاموں کو چھوڑ دینا، گناہوں کو چھوڑ دینا، آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے، جسم کے کسی حصے سے گناہ نہ ہو، کوئی حرام کام نہ ہو۔ یہ اس کا دوسرا اسٹیپ، دوسرا درجہ ہے۔ یہ پہلے والے سے تھوڑا اونچا درجہ ہے، پہلے والے سے تھوڑا اونچا درجہ ہے کہ حرام کاموں کو بھی انسان چھوڑ دے۔ اور تیسرا درجہ ہے دل کا روزہ،
کہ دل میں گناہوں کا خیال بھی نہ آنے دے، دل میں صرف اللہ رب العزت کو سوچتا رہے، کوئی حرام کام کی خواہش، کوئی حرام شہوت، کوئی حرام کا خیال، کسی حرام کام کا پلان دل میں بھی نہ آئے۔ یہ روزے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ دل کا بھی روزہ، تو پہلا درجہ ہے کھانے پینے سے رکنا، پہلا درجہ کھانے پینے سے رک جانا، یہ سب سے کم درجہ ہے، یہ تو ہم سب کر لیتے ہیں، لیکن دوسرے اور تیسرے درجے پر ہم جانے نہیں پاتے اور رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے اور تیسرے درجے کی طرف ہمارا نفس ہمیں جانے نہیں دیتا، تو دوسرا اصل تو ہے تینوں درجے کا روزہ رکھے انسان، پہلے درجے کا بھی کھانے پینے سے رکا رہے، دوسرے درجے کا بھی حرام کاموں کو بھی چھوڑ دے، جیسے کھانا پینے سے بچ رہا ہے ایسے ہی حرام کاموں سے بچ جائے، اور تیسرے دل میں گناہ کا خیال بھی نہ آنے دیں، دل پر اتنا کنٹرول، دل پر اتنی نگرانی، دل پر اتنی نگاہ کہ اس میں گناہ کا خیال، حرام کا خیال، گناہ کا کوئی پلان نہ آئے۔ تو یہ تین درجے، تو یہ کامل روزہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے جو روزوں کا اصل فائدہ ہے وہ حاصل ہوگا۔ خیر، اب روزوں کا فائدہ اور روزوں کا مقصد کیا ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ روزے اللہ رب العزت کی طرف سے کیوں فرض کیے گئے، روزے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اشارہ کیا ہے قرآن پاک میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ دیکھو اللہ رب العزت کتنے پیارے انداز سے مخاطب کرتے ہیں، روزے کی فرضیت بھی بتائی گئی، روزے کو فرض بھی کیا گیا اور اس کو آسان بھی کیا گیا۔ سبحان اللہ، پہلے جملے میں کہا تم پر روزے فرض کیے گئے، اب انسان سوچے گا کہ اتنے 12 گھنٹے 14 گھنٹے 13 گھنٹے بھوکا رہنا کتنا مشکل ہے، تو روزے کو فرض کرنے کا حکم آیا تو انسان کو مشکل لگا، تو اللہ تعالیٰ نے آسان کرنے کے لیے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، پہلے کے لوگوں بھی کیا کرتے تھے، صرف تم پر فرض نہیں ہے، پہلے کے لوگوں پر بھی فرض تھے، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، کوئی مشکل بات نہیں، ہر زمانے میں انسان نے روزے رکھے ہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اور مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب دیکھو یہاں پر یقینی نہیں کہا کہ یقیناً ہر بھوکا رہنے والا، ہر روزہ رکھنے والا متقی بن ہی جائے گا، نہیں، لعلکم، اللہ رب العزت نے بالجزم یقین کے ساتھ نہیں کہا کہ یقیناً ہر بھوکا رہنے والا، ہر روزہ رکھنے والا، ہر مسلمان جو صبح سے شام تک بھوکا رہے وہ متقی بن ہی جائے گا، نہیں، شاید لعلکم تتقون، کہ اصل میں روزہ جو ہے متقی بننے کا ایک فارمولہ ہے، اس میں حقیقت پیدا کرنا ہمارا کام ہے، اس کے ذریعے سے تقوی تک پہنچنا ہمارا کام ہے۔ روزہ ایک مٹیریل ہے، روزے کو اگر صحیح، جیسے پہلے بتایا گیا کہ 3 درجے کا روزہ ہے، اگر تینوں درجے کا روزہ ہم نے حاصل کر لیا تو ہم تقوی تک پہنچیں گے، ورنہ صرف پہلے درجے کا روزہ ہم نے حاصل کیا کہ صبح سے شام تک صرف بھوکے رہے، حرام کاموں سے بچے نہیں، اور دل میں حرام کاموں کے خیالات لانے سے ہم نے پرہیز نہیں کیا، تو پھر ایسے روزے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے کہ لعلکم تتقون، کہ روزے سے تم متقی بن تو سکتے ہو، تیاری ہو سکتی ہے، لیکن یقینی نہیں ہے کہ ہر بھوکا رہنے والا متقی بن ہی جائے۔ متقی وہ بنے گا جو اس کے پورے شرائط اور آداب جو بتائے گئے ہیں اس کی رعایت کرے گا۔ تو اب روزے کا مقصد سنیے کہ روزے کا مقصد، جیسے اور بھی عبادتوں کا مقصد اخلاق کو، انسان کی عادتوں کو درست کرنا ہے، روزے کا بھی ایک مقصد اخلاق کو اور عادتوں کو درست کرنا ہے۔ نماز کے بارے میں ہے 21 پارے میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ہر عبادت کا اخلاقی پہلو ہے، ہر عبادت کا کیا ہے؟ اخلاقی پہلو ہے، کہ ہر عبادت سے انسان کے اخلاق بھی درست ہوتے ہیں، اس کی عادتیں بھی درست ہوتی ہیں۔ ہر عبادت کا ایک مقصد یہ بھی ہے، جیسے نماز کا مقصد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اگر نماز انسان صحیح طریقے سے پڑھے، کامل نماز پڑھے، تو یہ نماز اس کو زبان پر کنٹرول سکھا دے گی، یہ نماز اس کو گالی سے بچا دے گی، یہ نماز اسے حرام کاموں سے بچا دے گی، یہ نماز اسے لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچا دے گی۔
نماز کی وجہ سے انسان کے اخلاق اور عادتیں درست ہو جائے گی اگر نماز صحیح نماز ہو، اگر نماز صحیح نماز ہو، نماز کامل نماز ہو، نماز مکمل آداب کے ساتھ اور شریعت کے تقاضے کے مطابق پڑھی جائے تو پھر نماز انسان کو ایسا بنا دے گی زبان سے کوئی گندی بات نہیں نکلے گی۔ تو نماز کے ذریعے سے بھی اخلاق درست ہوتے ہیں، نماز کا بھی ایک مقصد ہی بتایا گیا۔ اسی طرح حج کا مقصد کہا دوسرے پارے میں، الحج اشہر معلومات، حج چند جو مشہور مہینے ہیں ان میں حج کیا جاتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو حج کرے اسے کیا کرنا چاہیے؟ زبان سے کوئی گندی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے اور جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ حج کے اخلاقی پہلو ہے کہ حج کا مقصد بھی انسان کے اخلاق اور عادتوں کو درست کرنا ہے، کہ حج میں انسان جائے تو صرف طواف کرنا اور صرف وہ حج کے جو اعمال ہے وہ مقصد نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہے فلا رفث، زبان سے کوئی گندی بات نہ کرے، بے حیائی بات نہ کرے، ولا فسوق، کوئی دوسرا حرام کام نہ کرے، ولا جدال فی الحج، جھگڑے نہ کرے۔ دیکھیے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے اخلاق درست کر کے حج کرے۔ اسی لیے فرمایا جو ایسا حج کرے گا اس کا حج قبول ہے، جو ایسا حج کرے گا جس کے حج کے اندر جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کا حج قبول ہوگا۔ حدیث میں فرمایا کہ جس نے ایسا حج کیا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے ایسا حج کیا کہ اس حج میں اس نے کوئی بے حیائی کی بات نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، تو وہ ایسے واپس آئے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ دیکھیے کس کا حج قبول ہوگا، حج کے بعد کس کے گناہ معاف ہوں گے؟ جس نے اپنے اخلاق بھی درست کیے، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائی، کسی سے جھگڑا نہیں کیا، گالی گلوچ نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، حرام کام نہیں کیا، اس کا حج قبول ہوگا اور وہ حج کے بعد گناہ سے پاک ہو کر لوٹے گا۔ تو نماز کا بھی ایک مقصد اخلاق کو درست کرنا، حج کا بھی ایک مقصد اخلاق کو درست کرنا، روزے کا بھی ایک مقصد اخلاق کو درست کرنا ہے۔ کہ انسان کی عادتیں، ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ صرف روزے کی وجہ سے غصہ کرتے ہیں، روزے کو ہی بہانہ بنا کر غصہ کرتے ہیں کہ روزہ ہے اس لیے فلاں صاحب کو غصہ بہت آ رہا ہے، ان کے قریب مت جاؤ، روزہ ہے اس لیے بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں، روزہ ہے اس لیے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، روزہ ہے اس لیے ملازم پر برس رہے ہیں، روزہ ہے اس لیے پڑوسی سے جھگڑ رہے ہیں۔ حالانکہ روزہ اس لیے ہے کہ انسان یہ کام نہ کرے، غصہ نہ کرے، کسی کو ایذا نہ پہنچائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ روزہ خود کنٹرول کرنے کے لیے، روزہ اخلاق کو درست کرنے کے لیے۔ اسی لیے بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بھوکا رہا ہے اور اس نے پانی نہیں پیا ہے، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان، یہ اخلاقی برائی ہے، یہ اخلاقی برائی ہے، جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا، جھوٹ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، جھوٹ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے کتنی شناعت اور کتنی قباحت جھوٹ کی بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گناہ بتائے، الا اخبرکم باکبر الکبائر، ایک حدیث میں فرمایا، مسلم شریف میں ہے اور بخاری میں بھی ہے، کیا میں تمہیں بڑے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ بڑے کبیرہ گناہ، الا اخبرکم باکبر الکبائر، سارے کبیرہ میں سب سے بڑے گناہ، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور تیسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ جب حدیث بیان کر رہے ہیں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو ٹیک لگا کر 2 چیزیں بیان کی کہ 2 کبیرہ گناہ، 2 بڑے گناہ، ایک تو شرک اور ماں باپ کی نافرمانی۔ اس کو تو جیسے بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بیان کیا، لیکن جب تیسرے کو بیان کرنے کی باری آئی تو اٹھ کر بیٹھ گئے، اتنے اہتمام سے اس کو بیان کیا، اٹھ کر بیٹھ گئے، اور ارشاد فرمایا وقول الزور وشہادت الزور، وقول الزور وشہادت الزور، وقول الزور وشہادت الزور، جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات، جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات، جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات، کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ بھی سب سے بڑے کبیرہ گناہ ہے،
جھوٹی گواہی اور کیونکہ اس کے ذریعے جھوٹی گواہی سے کسی دوسرے کا مسلمان کا انسان کا نقصان ہوتا ہے. جھوٹی گواہی دے گا انسان، ظاہر سی بات ہے کسی کا نقصان ہوگا، جھوٹ بولے گا نقصان ہوگا. تو یہ اتنی بری عادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھ کر بیٹھ کے اہتمام سے بیان فرمایا اور 3 مرتبہ یا کئی مرتبہ اس کو بیان فرمایا. تو خیر روزے کا ایک مقصد ہے اخلاق کو درست کرنا. اسی لیے امام حاکم نے اس روایت کو نقل کیا، فرماتے ہیں لیس الصوم من الطعام والشراب، روزہ صرف کھانے اور پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے. روزے کی حقیقت کیا ہے؟ صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، لیکن روزہ کس کو کہتے ہیں؟ ولیکن الصوم من الرفث والفسوق، روزہ بے حیائی کی باتوں کو، زبان پر کنٹرول، بے حیائی کی باتوں کو چھوڑنا ہے اور گناہ کو چھوڑنا ہے. اصل روزہ یہ ہے. دیکھیے اخلاقی گندگی، اخلاقی بری عادتیں یہ چھوڑنا، یہ اصل روزہ ہے. صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ کھانا پینا چھوڑنا یہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زبان کو گندی باتوں سے بچانا، زبان کی تکلیف سے لوگوں کو بچانا اور دوسرے حرام کاموں سے بچنا، یہ اصل روزہ ہے. تو اس لیے روزے کا ایک مقصد اخلاق کو درست کرنا ہے، اپنی عادتوں کو درست کرنا، یہ روزے کا ایک مقصد ہے. اسی طرح روزے کا ایک اور مقصد ہے شہوتوں پر کنٹرول کرنا. انسان کی 2 شہوتیں سب سے اہم ہیں، جس میں کئی امتیں اور کئی لوگ اس میں ہلاک ہو گئے. یہ 2 شہوتیں بڑی خطرناک ہیں، ایک پیٹ کی شہوت اور دوسرے شرمگاہ کی شہوت. پیٹ کی شہوت اور شرمگاہ کی شہوت، یہ 2 شہوتیں ایسی ہیں جو انسان کو، اگر انسان اس کے پیچھے لگا رہے، اسی کو مقصد بنا کر زندگی گزارے، اس کو بے لگام چھوڑ دے، تو یہ 2 شہوتیں انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی. تو روزے کا مقصد ان 2 شہوتوں پر کنٹرول کرنا ہے. روزے کا مقصد ان 2 شہوتوں پر خاص طور سے پیٹ کی اور شرمگاہ کی شہوت پر انسان کو کنٹرول آ جائے. اسی لیے تو حدیث میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو نوجوان شادی کر سکتے ہوں وہ شادی کر لے. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو شادی کر سکتے ہیں وہ شادی کرے، اور جس کے پاس شادی کی طاقت نہ ہو وہ روزہ رکھے. روزہ اس کے لیے بچاؤ کا، قلعے کا کام دے گا. روزہ اس کو حرام شہوت سے بچائے گا. تو روزے کا ایک مقصد شہوتوں پر کنٹرول ہے، اور جو شہوتوں پر کنٹرول کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی ہے، گارنٹی لی ہے، من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو 2 چیزوں کی گارنٹی لے لے کہ وہ اپنی 2 جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے زبان، اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اور 2 ٹانگوں کے بیچ میں جو چیز ہے شرمگاہ، اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. ضمانت، گارنٹی کی بات کی گئی ہے. تو اسی لیے روزوں کا ایک مقصد شہوتوں پر کنٹرول کرنا ہے. شہوتوں پر کنٹرول کرنا ہے کہ شہوتوں پر کنٹرول ہوگا تو روزے کا اصل مقصد حاصل ہوگا. اسی لیے اللہ کے جو نافرمان ہیں، دنیا میں ایسی قومیں ہیں جو صرف اپنی خواہشات کو، کھانا پینا، شہوت پوری کرنا، اسی کو مقصد بنا کر زندگی گزارتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو مادے پر محنت، دنیا پر محنت، کھانا پینا، اسی کو مقصد بنا کر زندگی گزارتے ہیں. اللہ رب العزت کو ان پر اتنا غصہ ہے، کیا فرمایا؟ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، کہ وہ کافر لوگ، والذین، جو لوگ کافر ہیں وہ کھاتے ہیں. والذین کفروا یأکلون، کھاتے ہیں، یعنی کھانا ہی ان کا مقصد ہے. ویتمتعون، اور مزے کرتے ہیں، اور ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے، ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتا ہے، لیکن ان کا ٹھکانہ والنار مثوی لہم، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. کچھ کافروں کے بارے میں کہا 14ویں پارے میں، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، جو کھانے پینے کو ہی مقصد بنا کر زندگی گزارتے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، کھاتے رہیں، مزے کرتے رہیں. ویلہہم الامل، خواہشات ان کو اپنے اندر جکڑے رکھے، اور عن قریب ان کو قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے خواہشات کو، کھانے پینے کو مقصد بنا کر کتنا برا مقصد حاصل کیا ہے اور کیسی بری جگہ یہ پہنچے ہیں. تو جو لوگ خواہشوں کو ہی، صرف کھانا پینا، صرف جسم کا خیال، صرف ظاہر کا خیال رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ اللہ کو پسند نہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں جسم کے ساتھ روح کا بھی تصور دیا گیا ہے کہ جسم بھی ہے، روح بھی ہے. تو جیسے ہم سال بھر جسم کی غذا کا خیال کرتے ہیں، رمضان المبارک میں بھوکا رہ کر، حرام کاموں سے بچ کر، گناہوں سے بچ کر، ہمیں روح کا بھی خیال کرنا ہے تاکہ ہماری روح بھی مضبوط ہو اور اللہ سے تعلق مضبوط ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.